حیدرآباد کا قاتل شیر۔ قسط نمبر 1۔ برٹش راج کے دنوں میں میسور ریاست کے شمال میں بیلاری، اننت پور، کرنول اور نندیال کے اضلاع تھے۔ یہ سب سابقہ مدراس کے زیر انتظامیہ تھے۔ ان میں سے ایک ریاست حیدرآباد بھی تھی، جہاں نظام الدین کی حکومت تھی۔ نواب نظام الدین برطانوی حکومت کا ایک مضبوط اتحادی تھا اور وہ مغلوں کی اولاد سے تھا، جو دہلی میں ایک وقت کے سب سے طاقتور مسلمان حکمران تھے۔ حیدرآباد اب ریاست کے وجود میں نہیں رہی۔ نظام الدین کی وسیع سلطنت کے ایک حصے کے طور پر اسے تیلگو بولنے والی ریاست آندھرا پردیش کا ایک حصہ بنانے کے لیے اننت پور، کرنول اور نندیال کے ساتھ ملا دیا گیا، جو رقبے کے حوالے سے شمال میں مدھیہ پردیش کے بعد انڈیا میں ریاستوں کا دوسرا بڑا گٹھ جوڑ تھا۔ تاہم یہ کہانی بہت پہلے کی ہے، جب یہ علاقے تیلگو بولنے والے مدراس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں میں یہ اضلاع بڑے پیمانے پر غیر ترقی یافتہ تھے، کیونکہ بارشیں کم ہوتی تھیں۔ سال میں 10 مہینے کے لیے آب و ہوا سخت گرم ہوتی، جبکہ باقی 2 ماہ محض ناقابل برداشت ہوتے تھے۔ آبادی بہت گھنی تھی، ماں سوائے اننت پور، کرنول اور نندیال کے قصبوں کے، جنہوں نے اپنے اپنے نام ان اضلاع کو دیے، اور بقیہ وسیع رقبہ دیہات پر مشتمل تھا۔ ممبئی سے مدراس تک ریلوے لائن ہی بنیادی راستہ تھا، جو ان اضلاع سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ ریلوے لائن ایک ریلوے کالونی سے گزرتی تھی جسے گنٹکل جنکشن کہا جاتا تھا، جس کی لائنیں 5 فٹ 6 انچ کے فاصلے پر تھیں۔ تیسری مشرق میں، جو دروناچلم اور نندیال سے گزر کر بیزو واڈا اور وہاں سے ہندوستان کے مشرقی ساحل میں جاتی تھی۔ بیزو واڈا میں ایک اور وسیع ریلوے لائن جو مدراس اور کلکتہ جاتی تھی، جبکہ دروناچلم میں ایک ریلوے لائن شمال مشرق کی طرف سکندرآباد اور حیدرآباد کو جوڑتی۔ ریلوے لائنیں انجن اور بوگیاں نتیجتاً چھوٹے ہوتے تھے اور ریلوے کی پٹری کے مقابلے میں بہت ہلکے ہوتے تھے۔ گنٹکل، دروناچلم اور نندیال سے نکلنے کے بعد مشرقی ریلوے لائن بیزو واڈا جانے سے پہلے جنگلات کے ایک علاقے سے گزرتی تھی، جس کا نام گیزولا پولی، بسوام پور، چلما، بوگار اور دیگوا میٹا تھا۔ یہ جنگل والا حصہ جو میری کہانی کا شاخسانہ ہے، کم و بیش ایک جنگل کی پٹی کے بیچ میں تھا، جو شمال کی طرف دریائے کرشنا کے اس پار حیدرآباد ریاست اور جنوب کی طرف کڈپا کے شہر کی طرف جاتا تھا۔ ٹرینیں آہستہ چلتی تھیں اور رات کے وقت آتے جاتے ریل گاڑی کے ڈرائیوروں کے لیے جنگلی جانور کو انجن کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں لائنوں کے پار دوڑتے اور سور یا ہرن کا آخری منٹ میں لائنوں کا عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھنا ایک عام مشاہدہ تھا۔ ان 5 اسٹیشنوں سے کچے اور پتھریلے رستے ارد گرد کے جنگلوں میں جاتے تھے۔ ان دنوں کوئی متحرک پکی سڑک نہیں تھی۔ یہ ان اہم عوامل میں سے تھا جس نے علاقے کے حیوانات کو بری طرح متاثر ہونے سے بچانے میں مدد کی، جیسا کہ اچھی پکی سڑکوں پر جنگلاتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ جنگلی جانور پرجوش لیکن گمراہ شکاریوں سے محفوظ تھے۔ شام کے وقت سے لے کے طلوع فجر تک ان سڑکوں کا استعمال موٹر کار میں بیٹھے کار کے صاحب گاڑی کی اسپاٹ لائٹس جلا کر جنگل میں سے گزرتے اور کسی بھی ایسے جانور پر فائر کرتے جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی۔ زیادہ تر یہ پرجوش اور گمراہ شکاری جانوروں کی نسل اور نوع سے بھی واقف نہیں ہوتے تھے جس پر وہ فائر کر رہے ہوتے۔ اس ناپاک اور شیطانی عمل نے جنگلی جانوروں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، اور تیزی سے یہ عمل ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ہر قسم کی مادہ اور کم عمر جانوروں کو اندھا دھند ذبح کیا جا رہا تھا، جبکہ اب بھی ایسے جانور بڑی تعداد میں جنگل میں شدید زخمی حالت میں طویل اور اذیتناک موت کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ برطانوی حکومت نے اپنے وقت میں اس غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، اور بھارتی حکومت ابھی بھی کوشش کر رہی ہے، تاہم تمام اقدامات مکمل طور پر ناکام رہے اور خوفناک تباہی ابھی بھی جاری ہے۔ مزید یہ کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا جب تک عوام اس حقیقت و احساس سے آگاہ نہ ہو جائیں کہ جنگلی حیات ایک قومی اثاثہ ہیں اور اسے بے جا طور پر مارا نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی خاطر خواہ اقدام نہ اٹھائے گئے تو جنگلی حیات مکمل طور پر معدوم ہو جائیں گی۔ تاہم جیسا میں نے کہا کہ متحرک پکی سڑکوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے غزالہ پلی، دیگوا میٹا کا علاقہ اب تک کسی حد تک رات کو گھومنے والی کار کسائیوں کی لعنت سے بچا رہا۔ ان جنگلوں میں جانور پناہ لے سکتے تھے، کیونکہ نہ ہی کار کا شور اور نہ ہی اس کے ہیڈ لیمپ کی روشنی کی چمکتی ہوئی کرن، گاڑی کے رکنے پر آواز کا اچانک بند ہونا، بندوق یا رائفل کا دھماکہ، اور نہ ہی کسی ممکنہ زخمی یا مرتے ہوئے جانور کی اذیتناک چیخ کی آواز آتی۔
इस इलाके के मकामी कबायली बाशिंदे तेलुगु बोलने वाले हैं, जिन्हें चेंचू कहा जाता है। तमाम मकामियों की तरह वो कपड़े बहुत कम पहने हुए होते हैं। मर्द और औरत दोनों के कपड़ों की अहम चीज़ लुंगी होती है। मर्द कमान और तीर उठाते हैं और इनमें से अक्सर अपने गले पर मोतियों या पंखों से जुड़े हुए हार पहनते हैं। मोर के पंख खास मौके के लिए पसंदीदा जेवर होते हैं, जो इनके उलझे हुए बालों में फंस जाते हैं। इन्हें अल्कोहल वाला शरबत बहुत पसंद है, जो वो चिपचिपे महवा फूल के रस से बनाते हैं या बबूल के दरख्त की छाल से। दरहकीकत महवा के दरख्त की मौजूदगी और कसरत की वजह से ये लोग बरतानवी राज के दिनों में एक्साइज अफसरान के लिए हमेशा एक बड़ा मसला थे। ये आंध्रा हुकूमत के लिए आज भी एक बड़ा मसला है, जहाँ अल्कोहल और शराब रियासती पॉलिसी की वजह से ममनू हैं। ताहम ये कहानी कारों से रात के शिकार के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सामने नहीं आई, और ना ही ममानत की पॉलिसी पर बहस के तौर पर, और ना ही ये चेंचुओं की ज़िंदगी का एक खाका है। ये एक आदमखोर शेर से मुतल्लिक कहानी है, जिसने तकरीबन 4 साल से इस इलाके को खौफजदा किया हुआ था। इस जानवर ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जंगलात में किया, जहाँ उसने जनूब की तरफ जाने से पहले 9 साल तक चेंचू और तनहा मुसाफिरों को मारा और खाया, और ड्रामाई अंदाज में चलम्मा में अपनी आमद को जाहिर किया। वो एक फोरमैन को खा गया जो सुबह सवेरे बसवामपुर की सीमत मगरिब में रेलवे लाइन के मामूल के गश्त पर स्टेशन से निकला था। इन दिनों में ये इलाका बहुत से शेरों से भरा हुआ था, लेकिन ये शिकार की बहुतात की वजह से मुकामी लोगों के साथ शाज़ो नादिर ही टकराव करते थे। बस कभी कभार उनके मवेशियों को उचक लेते। ताहम फोरमैन की गुमशुदगी को उस वक्त तक आदमखोर शेर से मंसूब नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी बाकियात कभी मिली ही नहीं थी। वो ये समझा जाता था कि उसने सिर्फ अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस इलाके से किनारा कशी की है। इसके बाद के महीनों में जब कुछ और चेंचू गायब हुए, शकूक और शुबहात पैदा हुए कि कुछ नाखुशगवार हो रहा है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शेर इनके गुमशुदगियों की वजह हो सकता है। इस वक्त भी इस आदमखोर की मौजूदगी का कतई कोई सबूत नहीं था, क्योंकि जंगल के रास्तों पर शेरों के पंजों के निशानात आम थे, और लापता फोरमैन और दीगर चेंचुओं को और जंगल के ज़्यादा अंदर शुमारी इलाकों में पहले मुतासिरीन से जोड़ने के लिए कोई सबूत ना था। हैदराबाद रियासत में फोरमैन के वाक़े को 3 या 4 माह गुजरे थे कि इस शेर ने अपनी मौजूदगी को जाहिर किया। हुआ कुछ यूं कि रेलवे के 2 कोयला जलाने वाले चेंचू मजदूर एक शाम अपने गांव वापस जा रहे थे, जो कि वाडापुली के नाम से जाना जाता है। जंगल के किनारे वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे जब अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले आध मील के फासले पर आगे वाले शख्स ने एक ऊंचे दरख्त के ऊपर घोंसले में धब्बेदार मादा कोयल को देखा। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों इस बात पर जोर देता हूँ कि यह धब्बेदार चिड़िया मादा कोयल ही थी। इसकी वजह यह है कि नर कोयल जेट ब्लैक होती है और इस वजह से मादा कोयल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती, बल्कि अपने अंडे दूसरे परिंदों के घोंसले में देती है और अंडों में से बच्चे निकलने की जिम्मेदारी को दूसरे परिंदों को सौंप देती है। अब ये हकीकत कि आगे वाले चेंचू ने घोंसले से दागदार कोयल को देखा, जो इस बात का नाकाबिले दीद सबूत था कि कोयल ने अभी अंडा दिया है। चेंचुओं को ना सिर्फ कोयल के अंडे नायाब लगते थे, बल्कि वो इन्हें एक उम्दा ग़िज़ा भी समझते थे। चुनांचे अगले चेंचू ने अपने साथी की तवज्जो खुशकिस्मती की तरफ मबज़ूल करवाई। दूसरा आदमी, जो हैयत में कदरे छोटा था, अंडों को लूटने के इरादे से दरख्त पर चढ़ने लगा। वो अपने मकसद के करीब पहुंच चुका था जब उसने अपने नीचे एक शोर सुना। नीचे झांकते हुए वो एक शेर को अपने साथी के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखकर हैरान रह गया। वो शेर के मुंह से बाहर लटक रहा था और मदद के लिए चीख रहा था। दरख्त पर मौजूद आदमी दरख्त की सबसे ऊंची शाखों पर चढ़ गया, जबकि शेर अपने चीखते हुए शिकार के साथ नज़रों से ओझल हो गया। रात ढल गई, लेकिन दरख्त में मौजूद चेंचू ने नीचे आने का खतरा मोल नहीं लिया। उसने अगले 12 घंटे वहां गुजारे और खौफ और सर्दी से कांपते हुए और किसी भी लम्हे शेर की वापसी की फिक्र में अगली सुबह तक, जब तक सूरज चढ़ न गया, उसने इस उम्मीद पर बुलंद आवाज में चीखना शुरू किया कि वाडापुली के मुजाफात में से उसे कोई सुन ले। खुशकिस्मती से हवा इस सिमत ही चल रही थी और बिलाखिर उसकी चीखें सुन ली गईं। तब देहातियों की एक जमात ये जानने के लिए निकली कि ये क्या माजरा है, और इस तरह आदमखोर ने चलम्मा के इलाके में अपनी मौजूदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वाडापली के चेंचुओं ने चलम्मा के स्टेशन मास्टर को खबर पहुंचाई, जिसने खबर को नंदियाल टेलीग्राफ किया, जहां से खबर पुलिस, महकमा जंगलात, रेलवे हुकाम और ज़िला के कलेक्टर तक पहुंची।
اور اس طرح 4 مہینے پہلے کے دوسرے چینچوؤں اور فورمینز کی پراسرار گمشدگیوں کو ایک دوسرے سے ملایا گیا اور آدم خور شیر سے جوڑ دیا گیا۔ عام طور پر جب جنگل کے کسی خاص علاقے میں آدم خور شیر کی موجودگی کی تصدیق ہو جاتی ہے، محکمہ جنگلات شکاریوں کو کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ وہ بغیر لائسنس کے شوٹنگ کریں تاکہ وہ اس آدم خور شیر کو مار ڈالیں۔ چنانچہ یہ قدم بھی فوراً اٹھایا گیا، لیکن قابل ستائش نتیجے حاصل نہیں ہوئے، کیونکہ آدم خور شیر کو مارنے کے لیے شکاریوں کو گاڑی کی بجائے پیدل کچے رستوں پر چلنا پڑتا۔ البتہ 1 یا 2 ریلوے عہدیداروں نے بددلی سے لوڈڈ رائفلوں کے ساتھ کوشش کی اور غازوپلی سے چلما کے درمیان لانوں کے اوپر اور نیچے گشت کیا، اس امید تھے کہ شیر گولی لگنے کے انتظار میں ریلوے ٹریک کے ساتھ بیٹھا ہوگا، لیکن ان کی توقعات اور امیدیں پوری نہ اتری اور نہ ہی آدم خور شیر نے فرما برداری کی، نہ ہی انہوں نے کوئی شیر دیکھا، بلکہ مزید چینچو ہفتہ وار اس ظالم اندھے شیطان کا شکار ہوتے گئے اور یہاں تک کہ فورمین سمیت ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ان میں سے صرف 2 حملوں کے بعد گاؤں والوں نے گروہوں کی شکل میں ڈنڈوں اور ٹوپیوں اور کمانوں اور تیروں سے لیس ہو کر متاثرین کے بکھرے ہوئے باقیات برآمد کی۔ دوسرے متاثرین کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ خطرناک علاقے اور لوگوں کی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی خواہش نہ ہونے کی وجہ سے باقی بچانے کی کوششیں نہ کی گئیں۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ شیر نے باقیات کو آدھا کھا لیا ہوگا۔ اس طرح کے رویے کو لا تعلق اور بے حس سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے سامعین کو یہ بتا دوں کہ یہ غریب لوگ غیر مسلح تھے اور آدم خور کے ساتھ نمٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے۔ گھنے جنگل نے ایک وسیع اور ریز علاقے کو ڈھک رکھا تھا۔ چند کچے رستے جنگل کی گھاٹیوں اور کھائیوں سے گزرتے تھے جو ہر سمت میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ آدم خور اتنا بے باک ہے کہ وہ لوگوں کے ایک گروہ پر حملہ کرے تو کم از کم ان میں سے ایک تو شکار ہو ہی جائے گا۔ کوئی بھی اس کا شکار نہیں بننا چاہتا تھا، تو اس کے مد نظر کون گھنے جنگل میں نہ نکلنے پر ان پر اعتراض کر سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ حقیقی مشرقی فلسفے میں کسی پہلے ہی مرے ہوئے کا جسم تلاش کرنے کے لیے ایک اور جان کو قربان کرنا بیوقوفی ہے۔ ان 11 ہلاکتوں کے بعد آدم خور نے کچھ عرصے کے لیے علاقہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں 3 یا 4 ماہ تک مزید کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ شکاریوں کی طرف سے شیر کو مارنے کے مطالبے پر بہت زیادہ مثبت اقدامات اٹھائے گئے اور 1 یا 2 مسلمان نوابوں نے اس جانور کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں۔ پھر شیر نے میدو کونڈا نامی ایک بستی کے قریب ایک مسافر کو مارا اور کھا گیا۔ اس معاملے میں اسے اپنے شکار کا کچھ حصہ کھانے کا وقت ملنے سے پہلے ہی نکال دیا گیا۔ اس واقعے کی خبر علاقے کے نواب تک پہنچائی گئی جو کچھ میل دور کیمپ میں تھا۔ نواب نے بلاوے کا جواب دیا اور خوش قسمتی سے اس سے پہلے کہ مقتول کی لاش کو آخری رسومات کے لیے نکال لیا جاتا موقع پر پہنچ گیا اور لاش سے ملحقہ درخت پر ایک پلیٹ فارم جسے مچان کہتے ہیں تعمیر کرائی، جس پر بیٹھ کر شیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگا کہ شیر اپنے شکار کو کھانے کی نیت سے دوبارہ آئے گا۔ ایک خانہ بدوش کی حیثیت کے ناطے بدقسمت متاثرہ شخص کا علاقے میں کوئی رشتہ دار نہ تھا جو اس کی لاش کی واپسی کا مطالبہ کرتے۔ اس واحد عنصر نے موقع فراہم کیا تھا کہ اس شیر کو آخرکار گولی مارنے کا ایک موقع ملا، لیکن اس مرحلے پر نواب کی خوش قسمتی ایک غیر متوقع طوفان کی وجہ سے بدقسمتی میں تبدیل ہو گئی، جو شیر کی واپسی کے عین وقت نازل ہوا، یا شاید نواب نے محض ایک دعویٰ ہی کیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، وہ بدقسمتی سے اس کو گولی سے ڈھیر کرنے میں ناکام رہا۔ صبح کی روشنی نے خون کے چند نشانات کو ظاہر کیا جو بارش سے دھلے نہیں تھے۔ کم از کم اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اس نے شیر کو گولی تو مار دی۔ اگلے دن کوئی بھی اس کی لاش کو ڈھونڈ اور تلاش نہ کر سکا۔ نواب کو امید تھی کہ اس نے شیر کو مار دیا ہے اور اسی طرح باقیوں نے بھی یہی امید باندھ لی۔ افسوس، پھر کچھ ہفتوں کا وقفہ گزرا۔ دوبارہ ایک چینچو جو اپنا گزر بسر غزالی پل کے نزدیک پھندے لگا کر تیتر اور جنگلی مرغ پکڑتا تھا غائب ہو گیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر واپس آنے میں ناکام رہا، جیسا کہ اس کا معمول تھا۔ وہ اس صبح یہ کہہ کر کہ دوپہر تک واپس آ جائے گا، پھندے چیک کرنے کے دورے پر نکلا جو اس نے ایک دن پہلے جنگل کے مختلف حصوں میں رکھے تھے۔ لیکن دوپہر گزر گئی اور شام کے سائے ڈھل گئے، پھر بھی اس کی آمد کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی بیوی اور اکلوتا 20 سالہ بیٹا پریشان ہو گئے۔ یقیناً انہوں نے چلما کے آس پاس میں چند ہلاکتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن یہ کافی مہینے پہلے کے واقعات تھے۔ چینچو جس کو شیر نے کھایا اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ اس طرح علاقے میں بے سکونی اور خوف و ہراس دوبارہ سے پھیل گیا۔
سلسلہ جاری ہے